الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود جو کچھ آپ کے مخالف کہتے ہیں اس پر صبر کریں، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے پہروں میں، پھر اسی کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عقائد اور ایمانیات کے حوالہ سے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نسبت سے خصائص اور اوصاف کا تذکرہ وہ کافی طوالت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس سے متعلقہ کئی اور عنوانات ہیں اور ان کو جتنا چاہے آدمی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر سکتا ہے، مگر ان چیزوں کا تعلق یہ ہے کہ مضبوط بنیاد پر عمل کیا جائے تاکہ کامیابی دنیاوی اور اخروی حاصل ہو سکے، یعنی اصل چیز عمل ہے۔ اس حوالہ سے عمل کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، ساری زندگی عمل ہی کہلاتی ہے، مگر بعض ایسے اعمال ہیں جو اپنے فضائل اور مراتب کے اعتبار سے اگرچہ تعداد میں قلیل ہی کیوں نہ ہو مگر جزا اور ثواب میں اللہ رب العزت نے ان کا بڑا مقام رکھا ہے۔ اسی حوالہ سے مجھے ایک بزرگ نے بلکہ گھر آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ غلطی یا یہ غفلت عام طور پر لوگوں میں نظر آتی ہے، اس کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے، اور وہ ہے نمازوں کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے کچھ وقت نکالنا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو ذکر الہی ایک ایسی اکسیر نظر آتی ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد بندے کے لیے اللہ کا قرب بہت جلد حاصل ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی اسی کے اندر ہے کہ بندہ اس کی یاد سے اپنے دل و جان کو تازگی بخشتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر وہ باغ و بہار کا نام ہے، وہ ان پھلوں کو کھانے کا نام ہے جو اللہ نے تیار کر رکھے ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھانے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی یاد اور اس کا ذکر یہ زندگی اور موت کی نشانی، یعنی جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ بظاہر زندہ نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہی ہوتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے تازہ رہتا ہے وہ آدمی توانا، تندرست، روحانی اور ایمانی اعتبار سے رہتا ہے، وہ اصل میں زندگی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی مثل الحی والمیت کے لفظ آتے ہیں۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جن میں بالخصوص اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ تمہیں تو میری یاد کے اندر کثرت اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ منافقین کے بارے میں یہ آتا ہے یذکرون اللہ قلیلا، تھوڑا ذکر اور تھوڑی یاد تو ان کے ہاں بھی ہوتی ہے، یعنی خواہ دکھلاوے ہی کے لیے ہو لیکن یاد تو کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مگر ایمان والو تمہیں تو میری یاد اتنی زیادہ تعداد کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ وسبحوہ بکرۃ واسیلا، بالخصوص جب دن اور رات کی تبدیلی آتی ہے تو اس وقت تو مجھے ہی یاد رکھو، یعنی مخصوص اوقات میں بالخصوص اور عمومی زندگی میں بالعموم، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں ہوتا تھا، یذکر اللہ فی کل شأنہ، آپ ہر حالت کے اندر اللہ کو یاد رکھتے تھے، یعنی وہ زبان سے ہو
تو کیا ہی بات ہے، ورنہ دل کے اندر یاد رکھنا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے کلمات ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ یاد الہی میں ہی رہتا ہے۔ اور پھر آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں جو حضور نے فرمایا اللہ کی ان آیات کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کیا انداز ہے اللہ کے کلام کا! کہاں وہ مالک الملک، وہ با اختیار بادشاہ جس کو ملک الملوک یا شہنشاہ ایک اکیلے کو کہا جا سکتا ہے، اکیلا شہنشاہ صرف اللہ ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیسی خوش نصیب ہے وہ جماعت، وہ افراد اور وہ لوگ جن کو اللہ یاد کرے۔ اور وہ لمبی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ صحیح مسلم میں بھی آتا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، وہ جو دل کا اصل اطمینان ہے وہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ جو لمبی حدیث کا یہ حصہ ہے اگرچہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے بارے میں کہ کس طرح میں بندوں کا ہاتھ اور کان اور سماعت اور بصارت بن جاتا ہوں، وہ پکڑتے ہیں تو میں پکڑتا ہوں، وہ چلتے ہیں میں چلتا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ اس میں یہ الفاظ آتے ہیں ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں دل میں یاد کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ مجھے کسی گروہ میں لوگوں کے ساتھ مل کر یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں اس بندے کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو ان کی مجلسوں سے بہت بہتر مجلس ہوتی ہے۔ قربان جائیں اللہ اور اس کے رسول پر، کیا یاد ہے، کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ کیسی بے نصیبی ہے کہ اس مالک، اس رحمان اور رحیم کے اس تعلق کو اور اس نسبت کو ہم کمزور کرتے جائیں۔ چاہیے تو یہ کہ اس کے اندر ہر وقت اضافہ ہو، ہر لمحہ جو ہے وہ ترقی پائے مومن اور مسلمان، کہ کس طرح اس کا عمل وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، کس طرح اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ شان، یہ مقام کہ جس کے متعلق وہ پھر فرماتا ہے کہ اگر وہ کوئی اس سے دشمنی رکھتا ہے تو پھر اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کے دفاع کے لیے خود کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ عموم ہے، عمومی ذکر۔ ان میں سے افضل ترین مقامات، درجات کے اعتبار سے بلندیوں والی چیزیں، معمول زندگی کے اندر جس کو اختیار کر کے بندہ اس نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکتا ہے، ان میں سے ایک جگہ، ایک مقام اور ایک وقت ہے فرض نمازوں کے بعد اللہ کے گھر کے اندر بندہ بیٹھا ہو، اللہ سے ہم کلام ہو کر، یعنی جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک انسان کو نصیب ہوتی ہے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کہتے ہیں کہ کھڑے ہو، یہ کام کرو، ہم جو ہے وہ دلی سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کر سکیں، اللہ سے تعلق قائم کرو۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے کہ دل کے اندر جب زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہے جب کسی مادی چیز پر زنگ لگتا ہے اور اس کو سیکل کیا جاتا ہے، تو نماز انسان کے دل کو، اس کے جسم کو سیکل کرتی ہے۔ اور پھر جس طرح آپ کسی آئینے کو سیکل کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ابھر کر آ جائے، پھر آپ اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ ساری نماز دل کو جو ہے وہ سیکل کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بندہ اسی یاد کو دوبارہ تازہ کرتا ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح اس آئینے کو وہ ہاتھ سے صاف کر رہا ہوتا، دھل جاتی ہیں ساری چیزیں۔ یہ فرمایا جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ وقت ہے۔
اس کے حوالے سے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے بالکل اسی طرح کی آیت وہ سورہ طٰہٰ میں بھی آتی ہے، جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ مخالفین کی طعن و تشنیع کے مقابلہ میں، الزامات کی بوچھاڑ کے بدلہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے گھبرائیے نہیں، آپ ڈٹے رہیے اپنے اس مشن پر، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ بکتے رہیں، فاصبر علی ما یقولون۔ اب سہارے اور ڈھارس بندانے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے ان مخالفتوں کی اور ان طعن و تشنیع کی جواب دہی میں، یا اس کے مقابلہ کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں فسبح بحمد ربک، بس اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہیے۔ وہاں بھی آتا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، یعنی یہ وقت جو ہیں ان کو تسبیح و تحمید میں گزارو، اس سے آپ کو خوشی نصیب ہوگی، راضی ہو جائیں گے آپ۔ یعنی اللہ سے تعلق کے بعد انسان کے لیے خوشی، طمانینت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کی تازگی اور اطمینان اگر آدمی چاہتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اور ان اوقات کے اندر یعنی نمازوں کے بعد اس کے حوالے سے خاص طور پر کہا، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ امرانی، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، کس کو حکم دیا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان یسبح ویحمد، یعنی وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرے، کب؟ ادبار الصلوات کلیہا، جتنی نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد، سب نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرے، یعنی ادبار السجود کا معنی ہے بعد میں۔ یہ حضرت عبداللہ سب سے بڑے عظیم مفسر اصحاب میں سے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ادبار السجود۔ اس لیے ان اوقات کے اندر نمازیں ادا کرنے کے بعد، جس طرح حدیث میں آتا ہے الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلی ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ، فرشتے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں اس نمازی کے لیے جو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انتظار کرتا ہے یا نماز سے پہلے آ جاتا ہے، اور پھر اس خوش نصیب کے لیے اللہ کے فرشتے جو ہیں اس کی مغفرت اور رحمت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے جو لفظ ہیں وہ یہی ہیں کہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت فی صلاتہ ما لم تحبس ما تحبسہ، یعنی جب تک انسان جو ہے وہ نماز میں رہتا ہے، یا انسان ہمیشہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، جب تک اس کو روکے رکھتی ہے، کیا چیز روکے رکھتی ہے؟ نماز روکے رکھتی ہے۔ آگے وہ الفاظ ہیں جو میں اصل میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، اس کو گھر کی طرف رجوع کرنے اور واپس لوٹنے سے کوئی چیز نہیں روکے رکھے ہوئے سوائے نماز کے۔ نماز کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھا ہوا، تو وہ کیا ہے؟ لا یزال احدکم فی صلاۃ، نہیں، وہ بندہ جب ایسی حالت میں بیٹھتا ہے تو نماز ہی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسی عمل کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت قیمتی وقت۔ اور اسی ضمن میں روایت اگرچہ وہ اس درجہ کی نہیں ہے مگر حسن درجہ میں قابل عمل ہے، ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا ای الدعاء اسمع، اللہ کے ہاں کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبہ، وہ رات کے آخری پہر کے اندر مانگی ہوئی دعا یا فرض نمازوں کے بعد مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ اللہ سب سے زیادہ سنتا ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، حقیقت بھی یہی ہے۔ جس طرح یہ معاملہ ہے بالکل اسی طرح اس کی نزاکت جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اجتماعی حوالہ سے نمازوں کے بعد بالخصوص دعائے حاجت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ حضور کا معمول نہیں تھا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور سارے دعا کر رہے ہیں۔ اور بے شمار اذکار تھے جن کی فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو معلوم ہوتا ہے واقعتاً پھر قضاء حاجت کی بجائے یہ کلمات جو ہیں ان کا تکرار اور دہرائی ضرور ہوتے رہنا چاہیے، یہ پڑھنے چاہیے تھے ہمیں۔ بدنصیبی سے جب ہم سنت کو چھوڑتے ہیں
اور پھر اپنی خواہشات کے مطابق کی کچھ چیزوں کو وہ اہمیت دے دیتے ہیں جو اہمیت نہیں ہوتی، تو پھر سنت دور ہوتی جاتی۔ اس لیے افضل ترین، بہترین وقت اور درجات کے اعتبار سے بلند ترین درجے کا وقت اگر کوئی ہے اور وہ اعمال ہیں تو وہ نماز کے بعد وہ مسنون اذکار ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت عارف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، میں اللہ کے رسول کی نماز کے ختم ہونے کو پہچانتا جب کلمہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آتی، یعنی اس سے مجھے پتہ چلتا۔ یہ اگرچہ بس یہ اب انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس کا خیال ہے۔ کچھ لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کلمہ جو ہے اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کہا جائے۔ دوسری روایت میں ویسے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد بصوتہ الاعلی، بلند آواز سے یہ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بھی ساتھ پڑھتے تھے، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ وہ 3 دفعہ کلمے کو دہرایا جائے پھر آخر میں جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے۔ یہ تو عمل کسی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا کلمہ، اللہ کے نام کی بلندی وہ ضرور اختیار کرے، لیکن اس طرح شور شرابے کے ساتھ نہیں، متوسط درجہ وہی پسندیدہ ہے۔ یہ انصاف ہی کی بات ہے، اگرچہ ہمارے اپنے عمل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیں حد سے جو ہے وہ آگے بالکل نہیں بڑھنا چاہیے، نہ بہت زیادہ آواز بلند کرنی چاہیے، نہ بالکل ہی جو ہے وہ آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں جو ہے وہ پہچانتا، تو آدمی کو اللہ اکبر اتنے درجے میں اتنی صوت اور آواز کے ساتھ کہہ لینا چاہیے۔ پہلا عمل تو یہ ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے اذا سلم من صلاتہ یا اذا انصرف من صلاتہ، یہ الفاظ آتے ہیں، تو استغفر ثلاثا، 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ، یعنی یہ استغفر اللہ کا کلمہ پڑھتے، اور پھر ساتھ ہی کیا کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہیں لیکن سنت کے عین مطابق ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، دہرانی چاہیے، اسی کے اندر خیر ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ نماز کے فوراً بعد آدمی ہاتھ اٹھائے، وہ میں نے عرض کر دیا انفرادی طور پر آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، لیکن یہ اذکار تو کر لیں۔ بہترین وقت 3 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت جو بہترین صورت یہ ہے کہ سنن رواتب سے پہلے آپ یہ اذکار جو ہیں یہ کر لیں، اس کے بعد سنتوں کے لیے اٹھیں، ورنہ آدمی بعد میں بھی کر سکتا ہے، گھر میں جاتے ہوئے بھی، یعنی اب وہ مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کے اپنے مزاج کے اعتبار سے کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ بغیر کسی مسئلہ کے ایسے ہی عادت بنا لیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو چاہیے نماز کے بعد بیٹھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا بالخصوص صبح کی نماز میں، اور امام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے بیٹھے، تاکہ کوئی مسئلہ اگر ایسا ہے جو نماز میں پیش آیا یا ویسے کسی کو ضرورت ہے تو وہ امام کے سامنے رکھا جائے۔ فجر کی نماز میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہوتی بیٹھتے، یہی ذکر اذکار جو ہے وہ اسی میں مصروف رہتے تھے۔ انہی اعمال کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے آگے جو ہے یہ باتیں منتقل کی ہیں۔ ان میں سے میرے بھائیوں جو کرنے والا کام ہے وہ دیکھیں، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے، یہ تو معمول کی بات ہے، لیکن درجے میں وہ کتنی بلندی اور عظمت والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں روایتیں آتی ہیں، یسبح ثلاثا و ثلاثین، جی یکبر ثلاثا و ثلاثین ویحمد بثلاث و ثلاثین، 33 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا کرتے۔ وقالت تمام المئہ، یہ 99 دفعہ ہو جاتا تو اس کو 100 دفعہ پورا کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یا وہی کہ 34 دفعہ جو ہے وہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہہ لیا جائے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں،
لیکن یہ کلمے کو دہرانا، صحیح مسلم میں جو لفظ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ 34 دفعہ آخری دہرانے والا بندہ خرجت خطایاہ، اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے، اور اتنی تعداد میں خواہ ہوں وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، کہ ایک طرف سمندر کی جھاگ ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ انسان کی غلطیاں ہوں، یعنی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو، ان کلمات کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا وقت لگتا ہے، کیا مشکل پیش آتی ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں، اتنے ہی وقت کے لیے ہم بیٹھ جائیں، پھر اپنی قضا جو ہے حاجت کی وہ پوری کروا لیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے، لیکن بعد میں 5 اوقات کے اندر ہر دفعہ جب آدمی یہ ادا کرتا ہے تو کہاں وہ پہنچتا ہے، کتنے 100 کے برابر جو ہے وہ اس کے کلمات، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ 5 ہی نمازوں کے اندر ہو تو وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ بن جاتے ہیں، یعنی اگر تینوں کو اکٹھا کیا جائے، لیکن اگر الگ الگ بھی کیا جائے تو وہ اتنی تعداد میں ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ نہ بھی ہو، اگر آپ ایک نماز کے بعد کرتے ہیں، دوسرے میں کوئی مصروفیت ہو گئی ہے، کوئی ضروری حاجت ہو گئی ہے، تو پھر بھی اس حدیث کے مطابق جو میں عرض کر رہا ہوں صحیح مسلم میں، اس ایک عمل کے بدلہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے معاف ہوتی ہیں، اس عمل سے معاف ہوتی ہیں، تو یہ فائدے کی چیزیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہوں تو مفاد کی خاطر آدمی وقت لگانے میں پس و پیش نہیں کرتا، پھر آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس میں تو کوئی وقت نہیں لگتا، اور ہماری مصروفیات بھی ایسی نہیں ہوتی۔ یہی وہ حدیث فاطمہ، تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب غلام لینے کے لیے آتی اور کہتی کہ یا رسول اللہ، اے میرے والد محترم، ہاتھوں میں جو ہے وہ چنڈیاں پڑ گئی ہیں، وہ چکی پیس پیس کر، غلام آئے ہیں، آپ نے کسی کو تو دینا ہے، مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول اپنے بیٹی کو جو تحفہ عطا کرتے تھے اس محنت مشقت کے بدلہ میں، وہ یہی کہتے تھے 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان غلاموں سے کہیں بہتر۔ وہ فقراء مہاجرین آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، مال والے تو سب کچھ لے گئے، جو وہ کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی اتنے ہی عمل کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے وہ یصلون کما نصلی، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، باقی کام جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا تھا، میں تو افلا اعلمکم شیئا، کیا تو ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جو شخص اس کو پالے گا وہ اس سے پھر کوئی سبقت نہیں لے جائے گا۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات سنائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ہمارے بھائیوں کو پتہ چل گیا، یہ عمل بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب یہ اللہ کا فضل ہے، میں کیسے چھین سکتا ہوں۔ تو یہ کمال ہے اللہ رب العزت کا کہ وہ جس کو جیسے چاہتا ہے اس کے اخلاص کے مطابق دیتا جاتا ہے۔ کئی اور ایسے مسنون اذکار کے لیے یہ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ اشتہار وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، یہ فلیکس وغیرہ، یہ دیکھیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنی، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، سوائے موت کے جنت میں داخلے کے لیے اس کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ آیت الکرسی کا پڑھنا کتنی حفاظت کا ذریعہ۔ تو یہ ضروری بات تھی، اس کی طرف توجہ جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے۔ سنت کے مطابق اذکار اور اعمال کو انجام دینا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اکٹھا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے کی توفیق دے، اور جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔